ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ بزرگ خاتون ہیں ان کو بھی سزا سنا دی گئی، یعنی 9 مئی کے حوالے سے ریاست جو ہے وہ آخری حد تک سنجیدہ ہے۔ اگر آپ فساد کرنے کی جانب چل پڑیں گے تو پھر فساد کو روکنے کے لیے وہاں پوری ایک فورس موجود ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ان میں اعجاز چودھری جو کہ سینیٹر تھے، اب وہ سینیٹر نہیں رہیں گے ظاہر ہے سزا کے بعد، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ بزرگ خاتون ہیں ان کو بھی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ جتنے رہنماؤں کو سزائیں ملی ہیں وہ اپنی جگہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں۔ اس کو دیکھ کر یعنی جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصولی طور پر تشدد، حملہ، دنگا اور فساد، اس سے نمٹنے کے لیے ریاست آخری حد تک سنجیدہ ہے۔ اچھا، دنیا کی ہر ریاست ہوتی ہے، برطانیہ میں بھی یہاں جب ہنگامے ہوئے، اب اس بات کو کچھ سال ایک ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس خاتون کو بھی، یہاں برطانیہ میں اس خاتون کو بھی سزا سنائی جو خاتون ایک گھریلو خاتون تھی اور اس کا واحد کام اپنے ڈسیبل بیمار شوہر کی تیمارداری تھا، اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ 65 سال سے زیادہ کا کوئی پینشنر تھا، اس کو بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ دنگا، فساد، احتجاج بنیادی طور پہ سول وار، خانہ جنگی کی طرف لے جانے کی کوشش ہوتی ہے، تو دنیا کی کوئی ریاست اس کو برداشت نہیں کرتی، اور پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ہے برطانیہ میں کہ وہ ایک خاتون ہو یا کوئی بزرگ پینشنر ہو، قانون کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ یعنی 9 مئی کے حوالے سے ریاست جو ہے وہ آخری حد تک سنجیدہ ہے، اور وہ سزائیں جو ہے وہ بالکل اسی طرح سے سنائی گئی ہیں۔ اس وقت یہ جو ٹائمنگ ہے سزائیں سنانے کی وہ بہت اہم ہے، کیونکہ آگے 5 اگست آ رہا ہے، اور 5 اگست اب وہ تاریخ ہے کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی میں ایک جلاؤ، گھیراؤ، فساد، وہ ایک کال مستقل چل رہی ہے، تو وہ ان کو بتانا ہے کہ آپ اگر نکل کے دیکھیں، احتجاج، پرامن احتجاج ایک بالکل اور بات ہے، لیکن دنگا کرنا، فساد کرنا، شرپسندی کرنا، تشدد لے آنا، بندوق لے آنا، پٹرول کے بم بنا کے پولیس فورسز پر بھیجنا، تھانوں پہ حملے کر دینے، سرکاری عمارات پہ حملے کر دینے، اسلام آباد میں یعنی جو ہم دیکھتے آئے ہیں پی ٹی آئی کے احتجاجی جلوس، اگر آپ غور کریں تو یہ کوئی یعنی ایک پیٹرن ہے، مستقل ایک ہی پیٹرن ہے جس میں تشدد کا عنصر، اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، تشدد کو ایک طرح سے گلوریفائی کیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس رویے کی حوصلہ شکنی کرنے اس کا مقصد دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت اس کی ٹائمنگ سزائیں سنانے کی وہ صاف ظاہر ہے کہ آگے 5 اگست آ رہا ہے، تو لوگ نکل کے اپنے طور پر کوئی دنگا فساد اگر کریں گے، تھانوں پہ حملہ کریں گے، سرکاری عمارتوں پہ حملہ کریں گے، پتھراؤ کریں گے، فوجی گاڑیوں تک پہ پتھراؤ ہو چکا ہے 9 مئی کے حوالے سے، وہ اگر کریں گے تو ظاہر ہے کہ جواب آئے گا، تو وہ جواب جو ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اس لیے اس وقت یہ سزائیں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی بھی وجہ سے آپ کی یعنی بچت ہو سکتی ہے، اس وقت اس کا معاملہ ہی ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح سے نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، نیم ملا جو ہے اس کو خطرہ ایمان کہتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو نیم انقلابی ہوتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر اپنے آپ کو بھی تباہ کرتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی، پارٹی والوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، گھر والوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، ملنے والوں کو بھی تباہ کرتے ہیں، اہل محلہ کو بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پتہ ہوتا کچھ نہیں ہے، صرف جذبات، صرف غصہ، اور بغیر کسی لاہے عمل کے، یعنی سیاسی جو ایک تحریک ہوتی ہے، ایک باقاعدہ سیاسی جماعت جب احتجاج پر نکلتی ہے، کسی پرامن احتجاج پر نکلتی ہے، تو وہاں وہ یہ طے کر کے نکلتی ہے، ان کی جو ٹاپ ٹیئر جو ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ان کو علم ہوتا ہے کہ ہم نے احتجاج کہاں تک کرنا ہے، کس حد تک کرنا ہے، اور پھر کہاں ہم نے واپس ہو جانا ہے۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان اس کی ایک بڑی واضح مثال ہے، وہ ملین مارچ بھی کرتے رہے ہیں، احتجاجی تحریک بھی چلاتے رہے ہیں، دھرنا دے کے اسلام آباد بھی بیٹھے رہے ہیں، اپنے ان کے چاہنے والے مولانا فضل الرحمان کے بہت یعنی کمیٹڈ فورس ہے، مولانا فضل الرحمان کے پاس بہت کمیٹڈ فورس ہے، وہ تمام طرح کے احتجاج بھی کرتے رہے ہیں، جلوس بھی نکالتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے فالوورز کو تشدد پر نہیں اکسایا۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر خود کچھ حملے ہو گئے، انتہا پسندوں نے کیے، اسی وجہ سے کیے کہ مولانا فضل الرحمان تشدد سے یعنی دور بھاگتے ہیں، وہ تشدد کی طرف نہیں جاتے، جلاؤ گھراؤ کی طرف نہیں جاتے، توڑ پھوڑ کی طرف نہیں جاتے۔ تو اتنے لوگ ناراض ہوئے انتہا پسند کہ مولانا فضل الرحمان پر انہوں نے خود کچھ حملے کیے، اٹیک کیے، کہ یہ وہ آدمی ہے
جو ہمارے راستے میں حائل ہے. لیکن بنیادی طور پہ مولانا فضل الرحمان ہو یا باقی سیاسی جو اور بھی جماعتیں ہیں، ان کی تحریکوں کو اور ان کے احتجاج کو دیکھ کر یہ سیکھنا چاہیے کہ سیاسی احتجاج ہوتا کیا ہے. ورنہ اگر مولانا فضل الرحمان جو جتنی کمیٹڈ ان کی فورس ہے یوتھ پختونخوا بلوچستان میں، وہ اگر اس طرح کے دنگے اور فساد کے آرڈرز دے دیں اور احکامات جاری کر دیں تو ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا. تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ سیکھنا، یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ پرامن احتجاج کیا ہوتا ہے، آپ تحریک کیسے چلاتے ہیں، اور پھر یہ کہ جب آپ نے تحریک چلانی ہو، دھرنا دینا ہو، احتجاج کرنا ہو تو اس کی واپسی کہاں سے ہوگی. واپسی کا راستہ ہمیشہ ایک رکھا جاتا ہے، لوگوں کو مروا نہیں دیا جاتا کہ بس ہم جا رہے ہیں. نہتے لوگوں کو لے کے، گھریلو عورتیں ہیں، گھریلو بچے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو لے کے آپ چڑھ جائیں. اور کس لیے، کرنا کیا ہے، جانا کہاں ہے؟ اچھا پھر جا کے کرنا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اٹیک کرنے ہیں پولیس والوں پہ یا فورسز پہ، سرکار، اس سے کیا مل جائے گا؟ بنیادی طور پہ یہ خانہ جنگی کی طرف اور فساد کی طرف لے جانے کی یہ کوشش ہے. اچھا پاکستان 25 کروڑ سے زیادہ کی آبادی رکھنے والا ملک ہے. وہاں کا یعنی اگر آپ پنجاب میں خاص طور پہ ایک شہر، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، ان کی آبادیاں کم نہیں ہیں، کروڑ کروڑ تک ان کی آبادیاں پہنچی ہوئی ہیں. وہاں پہ اگر کسی ایک مخصوص علاقے میں بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح دنگا فساد یا انارکی اس طرح کی آ جائے کہ نظام معطل ہو جائے، یعنی کہ پولیس اور انتظامیہ غائب ہو جائیں، یا تو پھر آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ اس کا خانہ جنگی محدود علاقے میں بھی ہو تو ان گنت معصوم جانیں خطرے میں آ سکتی ہیں، ہسپتال خطرے میں آ جاتے ہیں، محلے کے محلے خطرے میں آ جاتے ہیں. اس کی ہم 47 میں جو فساد، 1947 میں جو فساد ہوئے تھے، بنیادی طور پہ ان جو وہ کہانیاں ہیں، وہ صدمات، وہ غم، وہ ہمیں بھولے نہیں ہیں، ان کو یاد رکھیں. خانہ جنگی وہ ہوتی ہے کہ جب ایک پوری کی پوری کمیونٹی پر لوگ یعنی قانون ہی نہ رہے اور مارنے والے کو پتا نہ ہو کہ وہ مار کیوں رہا ہے، اور مرنے والے کو یہ نہ علم ہو کہ وہ اس کو کس بات پہ مارا گیا. یہ ہوتی ہے خانہ جنگی. تو بنیادی طور پہ سیاسی تحریک، سیاسی جماعتیں جب تحریک چلاتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، تو سیاسی احتجاج میں اور ایک یہ جو ایک آپ کا یہ تخریب کاری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اب آگے 5 اگست کو جو احتجاج ہونے جا رہا ہے، اس میں پی ٹی آئی کے تمام سپورٹ بیس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آن لائن کرنا چاہتے ہیں، راستوں پہ آگے کرنا چاہتے ہیں، اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، تو باقی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں اور ان سے سیکھیں. پولیس پر حملہ کرنا، سرکاری املاک پر حملہ کرنا، فوجیوں پر حملہ کرنا، ان کے مراکز پر، ان کے گھروں پہ حملہ کرنا، چھاؤنیوں پہ حملے کرنا، آگ لگا دینا، پیٹرول بم پھینکنا، درختوں کو آگ لگا دینا، کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کر دینا یا اور چھاؤنیوں پہ حملہ کر دینا، یہ احتجاج نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے. اگر آپ فساد کرنے کی جانب چل پڑیں گے تو پھر فساد کو روکنے کے لیے وہاں پوری ایک فورس موجود ہے، لا انفورسز موجود ہے. تو لا انفورسر جو ہے وہ پھر انفورس کرے گا نا، ریگولیٹر جو ہے وہ ریگولیٹ ہی کرے گا نا. اور اس ریگولیٹ کرنے کے عمل میں اگر فساد اٹھ چکا ہوا ہے تو اس کو بٹھانے کے لیے، دبانے کے لیے ظاہر ہے کہ پھر اس میں بہت سی یعنی زندگیاں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. سو بنیادی طور پہ ریاست کا یہ، باقی جہاں تک اس سزاؤں کا تعلق ہے، ظاہر ہے کہ یہ ابھی ایک کورٹ کی جو سزا اس نے سنائی ہے، اس سے ہائر ابھی بہت سے فورمز موجود ہیں اپیلز کے، تو یہ سلسلہ یہاں ختم نہیں ہوا، یہ چلتا ضرور رہے گا. لیکن اس کی ٹائمنگ اور یہ پیغام وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ فساد سے گریز. اور شاہ محمود قریشی کا بری ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کوئی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی ظاہر ہے کہ ڈائیلاگ پر یقین رکھنے والا آدمی ہے، مذاکرات پر یقین رکھنے والا آدمی ہے، اور سینسیبل آدمی ہے، پاور پالیٹکس کی ڈائنامکس کو سمجھتا ہے. اور اس کو بری کرنے میں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ پیغام ہو کہ یہ وہ راستہ ہے کہ آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، بات کرنی ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ سیاست میں یہ ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، مذاکرات بھی ہوتے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پیٹرول بم اور حملہ آور بن کے آئیں گے پھر کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی.